الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف بیان کی ہے. اسی قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا سہارا لے کر چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے چند پہلو بہت اہم ہیں. سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات. یہ ہر ایک پہلو بہت وسعت رکھتا ہے. مثلا عقائد کو دیکھ لیں، بہت وسعت رکھتا ہے. عبادات کو دیکھ لیں، بہت وسعت رکھتا ہے. اور معاملات کو دیکھ لیں، معاملات والا پہلو اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے. تو اسی معاملات کے پہلو کے اندر ایک پہلو جو ہے حلال اور حرام کا ہے. اب حلال اور حرام یہ بہت وسیع مضمون ہے، اور اس کے بعد معاملات کے اندر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، حلال اور حرام کو. تو میں بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر جو ہے حلال اور حرام کے متعلق وضاحت کروں گا. اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے. کوئی چیز حلال کرنی ہے تو وہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے حلال کرتا ہے، اور جو چیز جو ہے حرام ہے اللہ رب العزت نے جو چیز حرام کر دی ہے وہ حرام ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں کر سکتی. لہذا حلال اور حرام کا جو اختیار ہے یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کر دی وہ حلال ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور جو چیز اللہ رب العزت نے حرام کر دی اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی. اب اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا اور سمجھنا ایک ہے. عقیدے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا، اور ایک ہے حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا. جو آدمی عقیدہ تن ایسا کرے گا تو اس کا تو دار اسلام کے ساتھ، وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ایک آدمی اللہ رب العزت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام یعنی کہ عملاً کرے گا، یا حرام کی ہوئی چیزوں کو عملاً حلال کرے گا. عمل کے اعتبار سے عقیدتاً اگرچہ اس کو جو ہے وہ حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے، حلال کو حلال ہی سمجھتا ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ حلال کو حلال نہیں کرتا، یا حرام کو حرام یعنی کہ حرام کام کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو گناہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے پہلے والی قوموں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا. پہلے اسپارے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے ہفتے کے دن کو عظمت والا دن بنایا، اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب اللہ پاک نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا، حرام کر دیا، لیکن بنی اسرائیلیوں نے حیل حجت کر کے، بہانے بنا کر کے
کوشش کی کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرے، اور اس کے بعد ہیلے بہانے بنا کر کے مچھلی کا وہ شکار کرتے رہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات عالی نے ان کے اوپر ایک سزا مسلط کر دی، اور اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب بندر بن جاؤ۔ یعنی کہ ایک حرام چیز کو انہوں نے حلال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب اللہ رب العزت کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتے تھے۔ مثلا 7ویں سپارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ جانوروں کے نام ہیں، یہ جانور حلال جانور تھے، لہذا مشرکین جو ہے جانوروں کو جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اس کی نفی کی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام کر دی ہیں ان کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہے حلال کی ہیں ان کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو حرام ہیں ان کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو حلال ہیں ان کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کھانے پینے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کو واضح فرمایا ہے، اور اپنے انبیاء کو بھی یہ تعلیم دی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی اللہ پاک کی ذات نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو چیز اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے اس چیز کو حرام مت کرو۔ تو اس حیث سے یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اب اس کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو بھی حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر ہیں ان کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبین ذلک امور المشتبہات، اور اس کے درمیان جو ہے مشتبہ چیزیں ہیں۔ اب جو آدمی جو ہے مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ حرام کھانے سے بچ جائے گا، اور جو آدمی جو ہے مشتبہ چیزوں کو استعمال کرے گا اب جو ہے وہ آدمی امید ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کرنا تھا ان کو حلال کر دیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرنا تھا ان کو حرام کر دیا۔ اب جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یعنی کہ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے کئی جانور آپ نے بازاروں میں دیکھے ہوتے ہیں، ان کے گلوں کے اندر جو ہے وہ کپڑے سرخ رنگ کے، پیلے رنگ کے، اس قسم کے کپڑے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، اور وہ بازاروں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی سبزی کی دکان پہ گئی، وہاں سبزی اٹھا کے کھا لی، اور اس کے بعد جو ہے پھل وغیرہ وہاں وہ چیزیں کھا لی۔ کوئی روکنے والا اس کو روکتا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں روکتے؟ کہ اس وجہ سے نہیں روکتے کہ یہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب کے نام کی جو ہے اس کے نام کی چھوڑی ہوئی گائے ہیں، لہذا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اب اس سے جو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتے؟ یہ فلانے کے نام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، یہ چیزیں اللہ پاک نے منع کر دی ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں وہ کسی کے نام پر کیوں حرام کرتے ہو۔ اسی طریقے سے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جو ہے وہ اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، یا تو اللہ پاک کی ذات نے فوراً جو ہے قرآن پاک کی صورت نازل کر کے سورۃ التحریم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تم حلال چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو؟ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دی ہے ان کو تم کیوں حرام کرتے ہو؟ اب اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کی بھی وضاحت کر دی ہے، حرام چیزوں کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب حلال چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ پاک کی ذات نے 8 قسم کے جو ہے جانور وہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے حلال کیے ہیں کہ یہ جانور جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں۔ مثلا
اونٹ ہے مذکر اور مؤنث، گائے بھینس مذکر اور مؤنث، اور اس کے بعد جو ہے بکرا اور بکری مؤنث اور مذکر اور مؤنث، لیلا دمبا، یہ جو ہے یہ جانور ہیں، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے حلال کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک کی ذات علیہ نے جو ہے بعض جو چیزیں ہیں حرام ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر مردار کو۔ اب مردار جو ہے جو جانور طبی موت مر جائے تو اس کو وہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے والدم خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اس طریقے سے خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور یا کسی قسم کی کوئی چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یا غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جائے، اس کے اندر غیر اللہ کا نام ہو، اللہ کا غیر ہو، وہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح کی ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ لہذا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے مطابق، کہ جو چیزیں انسان کے مزاج کو بھاتی ہیں، انسان کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں، وہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، اور جو چیزیں انسان کی طبیعت کے لیے انسان کے جسم کو تکلیف دہ ہیں، پریشانی کا سبب بنتی ہیں، اللہ پاک کی ذات نے ان کو حرام کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس جانور کی خصلتیں اچھی ہیں اللہ پاک نے اس جانور کو ایمان والوں کے لیے حلال کی ہے، اور جس جانور کی خصلتیں اچھی نہیں ہیں اللہ پاک کی ذات نے اس جانور کو ایمان والوں کے لیے حرام کی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اگر سارے جانور جو ہے ایک ہی نظر میں رکھ کر کے سب کو حلال اور حرام حلال کر دیا جاتا تو لوگوں کے اندر کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے حلال کو بھی واضح فرما دی ہے، حرام کو بھی واضح فرما دیے ہے۔ اب اس کے بعد جو آدمی حلال کو استعمال کرے گا اس کی اپنی برکات ہیں، اور جو آدمی جو ہے حرام چیزوں کو استعمال کرے گا اس کے اپنے نقصان ہیں۔ حلال چیزوں کو استعمال کرنے میں فائدے ہیں، برکات ہیں، اور اس کے بعد اس کا اثر اپنی ذات کے اوپر بھی ہوتا ہے، اپنی عبادات کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی نسل کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور جو آدمی حرام چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے نقصانات آدمی کو خود کو بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، اپنی آل اولاد کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے اپنے پورے خاندان کے اندر اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ کون کون سے اثرات ہیں، حلال کھانے کی کیا برکتیں ہیں، حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے دوسری قسط میں وضاحت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ پاک کی ذات علی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا